بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، ہندوستان کی تاریخ میں بے شمار ایسے ایام ملتے ہیں جنہیں غیر معمولی خصوصیات حاصل ہیں، لیکن ان ایام میں دو دن 15 اگست اور 26 جنوری کو جو تاریخی مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں۔ 15 اگست 1947 عیسوی یعنی یوم آزادی سے قبل ہمارا یہ ملک ہندوستان تقریباً 100 سال تک انگریزوں کے قبضے میں رہا۔ یہ فرنگی قوم یہاں کے سفید و سیاہ کے مالک و حاکم تھے، یہاں کی ہر چیز پر ان کی حکمرانی تھی، ان کے دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں تھی، ہر جگہ انہی کا دبدبہ تھا، اور باشندگان ہند ان فرنگیوں کے مظالم سے دوچار تھے۔ عورتوں کی عزت و آبرو کو تار تار کیا جا رہا تھا، غرض جمہوریت کا خون ہو رہا تھا، اور ہندوستانی کا ہندوستان میں جینا حرام ہو چکا تھا۔ ایسے پرفتن اور پرآشوب ماحول میں کسی انسان کے اندر یہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ وہ انگریز کے خلاف اپنی زبان کھول سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر اس وقت کوئی انسان انگریز کے خلاف اپنی زبان کھولتا تو اس کی آواز صدا بسحر ثابت ہوتی، لیکن مسلمانان ہند کو، لیڈران مسلم کو، ایمان و اسلام کے جذبے سے سرشار بہادروں کو، علماء اور صلحاء کو، مدرسہ کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والوں کو، اور خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والوں کو، اور صحرا و بیابان میں گشتیں کرنے والی بوریہ نشین جماعتوں کو اپنی ایمانی آواز پر بھروسہ تھا، اللہ کی نصرت پر یقین تھا، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر پورا اعتماد تھا۔ چنانچہ قوم مسلم اکٹھا ہو کر کھڑی ہوئی، اور بالخصوص علماء کرام میدان جہاد میں کود پڑے۔ ہزاروں نے اپنی جان قربان کی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے پیارے اور لاڈلے بچوں کو یتیم کیا، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے سہارے کو توڑ کر ملک و ملت کے تحفظ کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جواں مردی و بہادری اور شجاعت کا ریکارڈ قائم کر کے اسلام و ایمان اور ملک و ملت کا تحفظ کیا، اور قیامت تک آنے والے باطلوں کے سامنے یہ چیلنج کیا، مرد حق آگاہ کو حق سے پھرا سکتا نہیں، مرد حق آگاہ کو حق سے پھرا سکتا نہیں، اور باطل قوت ایمان دبا سکتا نہیں۔ جبر و ظلم، جبر و استبداد ہو تو کیا ہوا، سر کٹا سکتا ہے مومن، سر جھکا سکتا نہیں۔ اسی جذب و مستی کے عالم میں علماء حق، بالخصوص علماء دیوبند نے اپنی جان و مال سے جنگ آزادی کے خاطر قربانیاں دی اور لڑائیاں لڑی۔ ایک طویل عرصے تک امتحان و آزمائش کے نتیجے کے بعد بالآخر 15 اگست 1947 عیسوی میں انگریز سامراج کو ہندوستان سے ہمارے علماء نے خیر آباد کہنے پر مجبور کر دیا، اور یہ برطانوی بھیڑیے ہندوستان چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے۔ حضرات سامعین، اگرچہ 15 اگست 1947 میں انگریز کے تسلط اور اقتدار سے ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا، لیکن اس وقت ہم ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم ہندوستان کی حکومت اور باغ ڈور کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس نہ طاقت تھی، نہ قوت، نہ قانون تھا، نہ کوئی دستور۔ اس لیے ضرورت پڑی اور یہ بات طے ہوئی کہ جب تک کوئی ہمارا دستور تیار نہ ہو جاتا اس وقت تک کسی انگریزی حاکم کے سپرد ہی ہمارے ملک کا نظام چلتا رہے گا۔ چنانچہ یوں ہی چلتا رہا، اور تقریباً 2.5 سال تک اس درمیان قوانین ہند اور آئین ہند کی تدوین کا عمل جاری رہا۔ اس دوران دانشوران سیاست مہاتما گاندھی، ڈاکٹر راجندر پرساد، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، اور اس سے بڑھ کر معتبر محبان وطن ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد،
مولانا حفظ الرحمان سہواروی، ان اکابرین نے اور ان مجاہد ملت نے جمہوریت کی داغ بیل ڈالی، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے ملک کا دستور اساسی تیار ہوا، جسے ہم اور آپ دستور ہند کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ دن جس دن اس دستور جمہوریت کا نفاذ اور اعلان ہوا، وہ آج کی تاریخ تھی 26 جنوری 1950 عیسوی۔ اسی لیے اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں ہمارے جمہوری نفاذ کا قوانین کا اعلان ہوا، اور یہ طے ہوا کہ اس ملک میں بسنے والے ہندو مسلم دونوں کے حقوق کی پاسداری اور دونوں کے حقوق کے لحاظ کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اور اسی دستور ہند کے روح سے ہندوستان میں بسنے والے تمام باشندوں کو اس کے ملک و مذہب میں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے رہنے والے ہو، ان کے لیے یہ ضمانت دی گئی کہ آپ کو اپنے مذہب، اپنے دین و دھرم کے اعلان کرنے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے اور اس کے پرچار میں مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ اپنے مساجد و مقابر اور اپنے کلیسا و منابر کی حفاظت کا مکمل اختیار ہوگا۔ کوئی انسان کسی دوسرے کے مذہب و مسلک میں دخیل نہیں ہوگا، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو یا مندر کا، چاہے وہ کلیسا کا مسئلہ ہو یا مقابر کا، چاہے وہ گرودوارا کی بات ہو یا جنم بھومی کی۔ جس کی جو ملکیت رہے گی، جس کی جو زمین اور ملکیت رہے گی، وہ اس پر قائم و دائم رہیں گے۔ چنانچہ اسی دن سے قوانین ہند کے آئینے میں اس ملک کو سیکولر اور جمہوری ملک قرار دے دیا گیا، اور یہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آج 26 جنوری ہے۔ یقیناً ہندوستان کے گوشے گوشے میں، ہندوستان کے چپے چپے میں باشندگان ہند جشن جمہوریت منا رہے ہیں، جمہوریت کے نام پہ قومی ترانہ گا رہے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں جمہوری حکومت قائم ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے ہر انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو یا سکھ، چاہے وہ ہندو ہو یا کوئی اور، ان کو مکمل مذہبی تشخصی ملی آزادی حاصل ہے۔ اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ہر شخص مکمل آزاد ہے، کسی کو کسی سے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں۔ آج کی اس تاریخ میں سمجھتا ہوں، اس گھڑی اور اس لمحے کے اندر ہندوستان کے گوشے گوشے میں کوئی کہیں کسی انداز سے اعلان کر رہا ہوگا، ادنا سے ادنا سیاسی لیڈر اسی طرح کی باتیں اور اعلان کرتا ہوا ملے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے جھوٹے سیاستدانوں نے جمہوریت کے نام پر آئین ہند کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں، اور جمہوریت کے نام پر باشندگان ہند اور بالخصوص مسلمانوں کے ہر میدان سے استحصال کی کوشش جاری کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی جمہوریت آئی تو پورے ہندوستان کا خون، بالخصوص مسلمانوں کا خون ارزاں ہو گیا، عورتیں ننگی ہو گئیں، ان کے عزت و آبرو کو تار تار کیا گیا۔ جب ان کی جمہوریت آئی، مدرسے و مکاتب کو برباد کیا گیا۔ جب ان کی جمہوریت آئی تو ہمارے نمازوں پر پابندیاں عائد ہو گئی۔ جب ان کی جمہوریت آئی، مظفر نگر، آسام اور مالیگاؤں کا فساد ہوا۔ کیسا فساد، کیسا ہنگامہ، کیسے درد بھری آمیز کرائیں، اور کیسی وہ چیخ و پکار جس کے صرف تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جن کا نام سن کر کتنی آنکھیں اشکے بار ہو جاتی ہیں، اور اشکوں میں ان کی آنکھیں تیرنے لگتی ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا رہزنوں کے ہاتھ میں ملک کی قیادت ہے، رہزنوں کے ہاتھ میں ملک کی قیادت ہے، رشوتوں کا پہرا ہے، یہ بے تکی سیاست ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دانشوران ملک سے اور حکمران وقت سے کہ بتاؤ یہ سب کچھ ظلم و زیادتی کیوں ہوئی؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین ہند اور قوانین جمہوریت کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کھوٹ ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک موقع پر صدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں کہا، اور کیا خوب کہا، کہ آئین ہند اور قوانین جمہوریت مکمل ہے، نہ اس کی جامعیت میں کمی، نہ اس کی فعالیت اور افادیت میں کہیں نقص و کمی ہے۔ ہاں، اگر کہیں کمی ہے، کہیں بدماشی ہے، کہیں شرارت ہے، وہ ان لوگوں کی نیت میں ہے، وہ ان لوگوں کی ذات میں ہے جن کے قبضے میں اور جن کی ذات میں ان قوانین کے نفاذ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ حکمران وقت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں حکمران وقت سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ظلم و زیادتی اور بربریت کا نام جمہوریت ہے تو ہم ایسی جمہوریت پر کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جمہوریت ایسی چاہیے جس میں ہم دین اسلام کی آزادی ہو، ہمیں جمہوریت چاہیے ملک و مذہب کی آزادی کی،
ہمیں جمہوریت چاہیے عزت و آبرو کی حفاظت کی، ہمیں جمہوریت چاہیے ہمارے مدارس و مکاتب کی آزادی اور تحفظ کی، ہمیں جمہوریت چاہیے فسادات کے روک تھام کی، ہمیں جمہوریت چاہیے اقتصادیات اور معاشیات کی ترقی کی۔ اگر یہ سب آزادی نہیں ملی، یہ سب جمہوریت کے انعامات ہمیں نہیں ملے، اور یقیناً آج کے واقعات، آج کے مشاہدات یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ جمہوریت کے نام پہ، یہ قوانین کے نام پہ، یہ آزادی کے نام پہ داغ ہے، بدنامی کرنا ہے، ان کی دھجیاں اڑانا ہے، اور ان دونوں لفظوں کو بغیر معنی کے استعمال کرنا ہے، بغیر معنی کے استعمال کرنا ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان آزاد ہو گیا، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے عقل دی ہے باشندگان ہند، اور مسلمان ہند کو اتنے ظلم و جبریت کے باوجود ان کے اندر جو صبر و تحمل ہے اور وہ جو قوت برداشت کا اظہار فرما رہے ہیں، یقیناً یہ مسلمانان ہند کی فکری پرواز اور ان کی دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ آج ہم مسلمان ہند سے یہی کہنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ملک سے پیار ہے، ہمیں آئین سے پیار ہے، ہمیں قوانین سے پیار ہے، ہمیں جمہوریت سے پیار ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں انسانیت سے پیار ہے۔ ہم مسلمانوں سے بھی یہ کہیں گے، سارے نفرت و عداوت کے چادر کو چاک کر کے، ان کے دیواروں کو مسمار کر کے ایک پلیٹ فارم پر آؤ، اور ان مٹھی بھر چند سرفراز انسانوں کو جمہوریت کا سبق سکھاؤ، اور انہیں یاد دلاؤ کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے انسان انسان سے محبت کرے، انسان ہونے کے ناطے ہمارا وجود یہ بتاؤ کہ ہمارے ان مسلمانوں کا وجود تمہارے لیے، ساری انسانیت کے لیے ضروری ہے، یہ رحمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر کریں، ہمارے اندر کہاں کمی ہے، کہاں قیادت کی خلا ہے، کہاں تعلیم کی کمی ہے، اور کہاں معاشیات کی کمی ہے، کہاں خلوص و جذب و جہادت سرد پڑ چکا ہے۔ اور اس یوم جمہوریہ کے ساتھ اس یوم جمہوریہ کے دن برادران وطن کو یہ بتلا دیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارا وجود ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، ہماری دعوت پوری نوع انسانیت کے لیے صلاح و فلاح ہے، ہم سینے سے جدا کرنے والے نہیں، ہم سینے سے چمٹاڑیاں لگانے والے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ یاد رکھیں کہ اگر قیادت کے مسند پر بیٹھ کر ظلم کا کردار پنپتا رہا اور درندہ صفت انسانوں کو کھلے عام چھوٹ ملتی رہی، فرقہ و فسادات کی چکی میں مسلمان پستے رہے اور اقلیتوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی رہی، یعنی جمہوریت کا خون ہوتا رہا، یقیناً پھر مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اکابرین کی قربانی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ تمہیں مبارک ہو حکمرانی، تمہیں مبارک ہو حکمرانی، نہ ہم مخالفت کریں گے، لیکن اگر شریعت پر ہاتھ ڈالو گے نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ اسی کے ساتھ بہت مختصر الفاظ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ آج کے دن پورے سال خوشیوں والا، امن والا، دلوں سے نفرتوں کو کھرچنے والا، اور پورے سال امن و شانتی والا سال بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔